السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو بیسیکلی وسیلہ یا شرک کے بارے میں ہے کہ وسیلہ کب شرک بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر بہت سے ایسے نظریات اعمال سرایت کر چکے ہیں جن کی اصلاح وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک نازک اور گہرا موضوع وسیلے کا تصور ہے اور اس کا شرک کا سرحدوں سے ٹکراؤ ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بزرگان دین، اولیاء اللہ یا حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں کو ایک ایسا درجہ دینے لگتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ ان کے مزاروں پر حاضری، ان کے نام کے نذرانے، ان سے براہ راست مدد کی التجائیں، مشکلات کے حل کے لیے ان کی توجہ، یہ سب مناظر عام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سب کچھ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے یا پھر وہ خطرناک راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل دہل جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا وہ عملاً ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو شرک کے اکبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ کہیں بزرگوں کے مجسمے یا تصویریں سجدہ ریز ہوتی ہیں، کہیں ان کی قبروں کو چوم کر برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں ان کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں جیسے وہ خود معبود ہوں، اور کہیں عقیدہ عام ہے کہ فلاں بزرگ حاضر اور ناظر ہیں، ہر ایک کی بات سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک عملی شکلیں ہیں جنہوں نے اصل توحید کو دھندلا کر دیا ہے۔ اس الجھن کی بنیادی وجہ وسیلے کے صحیح اسلامی تصور کو نہ سمجھنا یا پھر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا۔ قرآن و سنت میں وسیلے کا حکم نہیں دیا گیا، پھر وہ کون سی پتلی سی لکیر ہے جو جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ جو کہ شرک کے درمیان موجود ہے؟ یہ لکیر اتنی باریک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے محبوب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت کے جذبے میں بہہ کر ایسی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کو ہی خطرے میں ڈال دے؟ اس لیکچر کا بیسیکلی یہ جتنا لیکچر آپ کو دینے جا رہا ہے اس کا مقصد اس نازک فرق کو واضح کرنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جائز وسیلے کی حقیقت کو بیان کرنا اور ان تمام اعمال و عقائد کی نشاندہی کرنا جو در حقیقت شرک کی تاریک وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک علمی بحث نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اور اس کی آخرت کی کامیابی کا سوال ہے۔ سنجیدگی، دل اور جمی اور انکساری کے ساتھ اس اہم ترین موضوع کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں توحید کی شمع سے منور کیا، آپ کی آل صحابہ اکرام جنہوں نے اس مشعل کو آگے پہنچایا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے ایمان کی بنیاد، ہماری عبادت کی صحت اور آخرت میں ہماری نجات کا مرکز و محور ہے۔ موضوع ہے وسیلہ اور شرک کے درمیان فرق کا، اور یہ کہ وسیلہ کب اپنی جائز حدود کو چھوڑ کر شرک کی گنہنی گلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے وسیلے کا مطلب ہے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، وسیلہ واسطہ، نزدیکی کا سبب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ المائدہ کی 35 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش ایمان کا تقاضا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وسیلے سے مراد کیا ہے اور اس سے کس طرح سے تلاش کیا جائے۔ شریعت نے ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کی چند واضح، جائز اور اوریجنل طریقے بتائیں کہ اللہ کے اسم و صفات کا وسیلہ یہ سب سے اعلیٰ اور محفوظ ترین وسیلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم الحسنہ و صفات اللہ کی برکت سے دعا مانگتے ہیں، جیسے یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا غفور ہو، یا ستار ہو، یا قوی ہو، یا متین ہو، اپنی نعمت و مغفرت و قوت کے صدقے میری مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسماء و صفات کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں۔ یہ وسیلہ صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کو پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہماری حاجت پوری فرما۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، ہر ایک نے اپنے سچے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی اور نجات پا گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیری رضا کے لیے کیے گئے اس صدقے، اس روزے اور حج، اس دعوت قرآن کی برکت سے میری یہ مشکل آسان فرما۔ یہ وسیلہ انسان کو مزید نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی زندہ متقی یا صالح شخص سے درخواست کرنا کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی صالح شخص سے کہیں کہ برائے کرم میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ یہ وسیلہ در حقیقت اللہ ہی سے دعا کروانے کا ذریعہ ہے، نہ کہ اس شخص سے مدد مانگنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ براہ راست دعا کرواتے تھے، ان کی حیات دنیاوی میں تشریف فرماتے تھے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اپنے لیے دعا کرواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے جن کی دعا شرف قبولیت رکھتی تھی۔ اب آتے ہیں اپنے اصل نقطے کی طرف کہ وسیلہ کن طریقوں سے جو آتا ہے نا، وسیلہ جو آپ کو بتاؤں گا جائز طریقوں سے ہٹ کر جب دوسری شکلوں کی صورت میں آپ کرتے ہیں تو وہ شرک بن جاتا ہے، چاہے ایسا کرنے والے کا ارادہ کچھ بھی ہو۔ شرک کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کسی خاص اختیار حقوق میں شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ صفات میں کسی صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے۔ یہ جو لوگ قبروں اور مزاروں پہ براہ راست اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، یہ شرک اکبر کی سب سے عام اور خطرناک ترین شکل ہے۔ کسی بزرگ ولی یا نبی یا رسول کی قبر پر جا کر ان سے کہنا کہ اے شیخ ہمارا یہ فلاں کام اس طرح کر دیجئے، ہمارا قرض اتار دیجئے، ہماری اولاد میں عطا کر دیجئے ہمیں، یہ بھی سمجھنے کی شرک ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے کرنا کیونکہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رزق دینا، شفا دینا، اولاد دینا، مشکلات حل کرنا، دعا سننا اور قبول کرنا، یہ سب صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص اختیارات ہیں، چاہے وہ کتنا ہی کوئی عظیم انسان وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ کسی کے لیے کچھ بھی ایسا چیز نہیں اس کے لیے پوری کر سکتا ہے۔ اس طرح براہ راست حاجت طلب حقیقت سے اللہ کے برابر یا اس کے شریک ٹھہرانے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ شخص نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارے، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ ان کی پکار سے بالکل باخبر ہیں، اور جب لوگ قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سخت وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا وہ مشرک ہے۔ یہ ترمذی شریف اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ رکھتے ہیں، کسی بزرگ ولی یا نبی یا فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ایک بات سنتے ہیں اور ایک یہ اللہ سے واقف ہے۔ کئی لوگوں کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ حاضر ناظر ہے، یہ مطلب مختلف یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ حاضر ناظر ہونا، غیب جاننا، ہر چیز کو سننا اور دیکھنا، ہر جگہ موجود ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کسی مخلوق کو یہ صفات دینا اسے اللہ کی ذات کے ساتھ مشابہت دینا ہے اور اس کی الوہیت میں اس کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کا میں غیب جانتا ہوں اور اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ الحجت کی آیت نمبر 98 ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا وہ خود چاہے وہ دینا چاہے، اگر کسی کو علم تو دے سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ جو قبروں کو، مزاروں کو، مجسموں کو سجدے کرتے ہیں، چومتے ہیں، ان کے طواف کرتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ان کی مورتیوں مجسمے بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، جانوروں کو ذبح چڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ، طواف، نظر، نیاز، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ کا اس کا حق ہے، ان کے لیے خاص بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت گاہ بنا لیا، یعنی کہ بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے سخت منع فرمایا کہ آپ کی قبر کو عید اور تہوار کی طرح بنایا جائے یا اس پر سجدہ کیا جائے۔ کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ کسی مخلوق کو عاجز و مشکل کشا سمجھنا، ماننا یا اس کو عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ یا ولی اللہ کے حکم کے بغیر خود سے مدد وہ مشکلات دور کر سکتا ہے، یہ سیدھا سیدھا جو ہے نا ایک قسم کا شرک ہوتا ہے، اور اس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ بہت جو ہے نا وہ بہت زیادہ نازک سمجھ لیں لکیر ہے، جس کو ہم دیکھی طور پہ جو ہے نا پھلانگ جاتے ہیں اس لائن کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ یہ جو چکر لگاتے ہیں قبروں کے گرد، قبروں کو مانتے ہیں، یہ عملی شرک کی ایک شکلیں ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کا قرب صرف تقوی، اطاعت، ذکر، دعا اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کسی خاص مقام یا قبر کی زیارت سے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی تعظیم پر غلو سے منع فرمایا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ سے براہ راست طلب کرنا محبت کی علامت ہے؟ اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگ دین سے براہ راست مدد طلب کرنا ان سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور دھوکہ ہے۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ سے حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کے طریقے یعنی ان کی سنت کو اپنایا جائے، ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے، ان کے لیے اللہ سے دعا کی جائے اور ان پر درود پاک بھیجا جائے، ان کے بارے میں مبالغے سے گریز کرنا چاہیے اور
یعنی کہ ان کے بارے میں اپنے سے باتیں بنانا یہ بھی ہلاکت ہوتی ہے، خود سے باتیں نہیں بنانی چاہیے. جیسے سارا نے عیسیٰ بن مریم کی کیا، میں صرف اس کا بندہ ہوں، سو تم کہو اللہ کا بندہ اس کا رسول. یعنی بخاری میں کہتا ہے غلو کرنا انہیں وہ درجہ دینا ہے جو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. در حقیقت ان کی توہین ہے نہ کہ تعظیم. یہ ان کے دین اور توحید کی تعلیمات کے منافی ہے. وسیلے کو جائز طریقہ توحید کی مضبوط کرتا ہے، جبکہ شرکیہ وسیلہ انسان کو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48. ہمیں اپنے عقائد اعمال کا جائزہ لانا ہوگا. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا ہمیں نا. تو اور ہر چھوٹی بڑی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرنی پڑیں گی، دل کھول کر مانگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. جائز وسیلوں کو بنائیں، سیدھی سی بات ہے. توبہ کریں اور جو غلطیاں کوتاہیاں ماضی میں ہوگی ہیں ان سے معافی مانگیں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں اور شرک سے بیزاری کا اعلان کریں اور آئندہ کے لیے پکا عزم کریں کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. یاد رکھیں ہمارا اصل وسیلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور ہمارے اپنے نیک اعمال ہیں. کسی مخلوق کو اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہ ہونے دیجیے. اپنی دعاؤں، اپنی امیدوں، اپنے خوف اور اپنی محبت کو خالصتاً اللہ واحد کے لیے خاص رکھیے. یہی کامیابی کی راہ ہے. اے اللہ ہمیں توحید خالص کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے دلوں سے شرک کی ہر دھوکے، ہر شک، ہر جذبے کو دور کر دے. ہمیں صحیح وسیلہ اختیار کرنے کی سمجھ دے. اے اللہ ہمیں اپنے اسم صفات کے وسیلے سے بخش دے. اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم پر نظر کرم فرما. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں زندہ کر دے. ان کی اطاعت کی ہمیں توفیق دے. ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جو ہمیں تجھ تک پہنچائے اور صحیح سالم پہنچائے بغیر شرک کے. آمین ثم آمین. یہ دعا ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں بیسیکلی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہیں. کیونکہ ہم نعوذ باللہ کبھی غلطی سے کچھ ایسے کر دیتے ہیں، پھر اس پہ استغفار بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ معاف کرنے والا وہ انشاءاللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو ضرور معاف کرے گا. اگر ہم سے کچھ ہو گیا غلطی، یقیناً ہو جاتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ظاہر سی بات ہے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور معاف کرنے والے بھی وہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بے کنار ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ اسے استغفار کی توفیق رکھیں اور اسے معافی مانگتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے جو اس کا ہمیں صحیح بننا اور اس کے تابع رہنے کے ہمیں جو ہے نا وہ ہمت اور حوصلہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلنے کی، تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.